آپ تعداد میں بھی زیادہ ہیں، مضبوط بھی ہیں، مگر پھر بھی اپنے حق کی لڑائی لڑنے کے لیے اپاہج ہیں۔ برا تو نہیں لگے گا؟ کسی نہ کسی پارٹی کی دھوتی اور چولی میں مسلمان گھسا ہوا ہے۔ آزادی کے 78 یا 79 سال ہو گئے، مگر ابھی تک مسلمانوں کی کوئی قیادت تیار نہیں ہو رہی ہے۔ اس کا دو ریزن، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جس کو قیادت سنبھالنی چاہیے، وہ بینک بیلنس سنبھال رہا ہے۔ آئیے میدان سیاست اور شریعت، ان دونوں کا ہاتھ چولی دامن کا۔ حضرت ابو بکر نے سیاست بھی کی، بولیے زور سے، آخری لمحے میں ہوں، سیاست بھی کی اور امامت بھی کی۔ مسلح بھی تھا، تلوار بھی ہاتھ میں تھی۔ حضرت عمر مسلح پر، تلوار ہاتھ میں، حکومت بھی کی، امامت بھی کی۔ عثمان غنی نے حکومت بھی کی، امامت بھی کی۔ مولا علی نے حکومت بھی کی، امامت بھی کی۔ حسن مصطفیٰ نے حکومت بھی کی، امامت بھی کی۔ حضرت امیر معاویہ نے حکومت بھی کی، امامت بھی کی۔ بعد میں ہوا کیا؟ یہودیوں کا پروردہ، ابن سبا کی اولادوں کے پڑھے ہوئے سبق کو دہرانے والا یزید، اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی گئی کہ حکومت الگ، مسلح الگ۔ یہ دو بے گفتگو ہے، شاید بہت کم لوگوں کی توجہ ہے۔ حکومت الگ، مسلح الگ۔ مولوی کو مسلح تک رہنے دو، ہم سیاست چلائیں گے، ہم حکومت چلائیں گے۔ جب شراب، سنیں گے، جب شراب ایوانوں میں پہنچتی ہے، جب جوا ایوانوں میں پہنچتا ہے، جب مکر و فریب ایوانوں میں پہنچتا ہے، تو بات قرآن کی نہیں کرتا، بات شرابی شراب کی بات کرے گا، جواری جوار کی بات کرے گا، کرپٹ کرپٹ کی بات کرے گا، کرپشن والا کرپشن کی بات کرے گا، رشوت کھانے والا جب ایوان حکومت میں جائے گا تو رشوت کی بات کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وقت یزید کو یہ مائنڈ میں ڈالا گیا، حکومت الگ، امامت الگ۔ چنانچہ اس نے امام حسین کو جو پیغام دیا تھا، لوگوں نے چھپایا ہو، محمد احمد واسی پر، اس نے کہا تھا آپ مسلح سنبھالیں، آپ مدینہ سنبھالیں، ہم حکومت سنبھالتے ہیں، آپ تسبیح لیں، ہم حکومت سنبھالتے ہیں۔ مسجد کا مولوی اور عالم بن کے زندگی گزارے، ہم حکومت سنبھالتے ہیں۔ امام کھڑے ہوئے، کہا مسلح بھی ہمارا ہے، امامت بھی ہماری ہے، حکومت بھی ہماری ہے۔ نانا نے جو رسول دیا ہے اس سے ہم کبھی ہٹ نہیں سکتے۔ یزید کو یہی پیغام برا لگا، اسی پیغام کو ہٹانے کے لیے یزید نے کربلا کے میدان میں 22,000 کو بھیجا۔ حسین کٹ گیا، مگر سیاست اور امامت کو الگ نہیں ہونے دیا۔ عباس کے بازو کٹ گئے، مگر سیاست اور امامت کو الگ نہیں ہونے دیا۔ اور محمد کے گلے کٹ گئے، مگر حکومت کو اور امامت کو الگ ہونے نہیں دیا۔ بات پر کٹ گئے، زین العبا کی زنجیروں میں بیڑیاں زین العبا کے پیروں کو کھا گئی، مگر امامت کو اور حکومت کو الگ ہونے نہیں دیا۔ وہ کاٹتا رہا، وہ تلواریں چلاتا رہا، وہ خیمے جلاتا رہا، وہ حیا کی چادر کھینچتا رہا، وہ پیاسا رکھتا رہا۔ زینب کے ہونٹ بول رہے تھے حکومت زندہ باد، امامت زندہ باد۔ شہر والوں کی خاموشی بول رہی تھی امامت زندہ باد، حکومت زندہ باد۔ جو ہمارے نانا نے دیا ہے اس کو الگ نہیں ہونے دیں گے۔ بعد میں جب یہ چیزیں الگ ہوئی، بنو مروان کے لوگ آئے، سیاست الگ، امامت الگ۔ عبد الملک بن مروان آیا، سیاست الگ، امامت الگ۔ ولید بن عبد الملک آیا، سیاست الگ، امامت الگ۔ سلیمان بن عبد الملک آیا، امامت الگ، سیاست الگ۔ بنو مروان کے لوگ آئے، بنو امیہ کے لوگ آئے، بنو عباس کے لوگ آئے، یہ سلسلہ ہٹتا رہا۔ بھی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ سیاست اور چیز ہے،
ہے، امامت اور چیز ہے، اسی سے ذہن بھٹکا دیا گیا تو ہم بجانے کون سی وادیوں میں گھس گئے جسے حکومت کے عہدوں پر بیٹھ کر کے انصاف کرنا چاہیے، وہ انصاف کے بجائے مسلوں میں اپنی زندگی ڈھونڈ رہا ہے۔ عشق نے کہا ہنگامہ ہستی سے الگ گوشہ نشینوں کیا بیٹھے دوراؤں میں اثر ڈھونڈ رہے ہو، دنیا کے ستاروں سے بھی آگے نکل پڑی تم حکمت یوسف کے خنجر چھوٹ۔ ایک ریزن تھا اور دوسرا اہم ریزن سن لیجیے گا، سب سے اہم ریزن دوسرا 1500 سالہ یوم بلاد نبی نے ایک اعلان کیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، مسلم کمیونٹی میں بڑی چالاکی سے ایک بیج اور بویا گیا، جانتے ہیں کیا؟ آپ کی جلسوں میں جا رہے ہیں، یہ اس چیز کو محسوس کرنا میں نے تو بہت محسوس کیا ہر جگہ۔ مسلم کمیونٹی میں ایک چیز اور پھیلا دی گئی، جات ذات اور پات برادری، یہ ایسا کیڑا ہے، ایسا کینسر ہے جو مسلم کمیونٹی کے گھر گھر میں گاؤں گاؤں میں پھیل چکا ہے۔ یہ چھوٹا میں بڑا، وہ چھوٹا میں بڑا، یہ چھوٹا۔ حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو پیغام دیا تھا 1500 سال، اس میں امیر شامل، غریب شامل، مولوی شامل، پیر شامل، عالم شامل، فقیہ شامل، مجتہد شامل، مفتی شامل، سب شامل، میں بڑا تو بڑا، میں بڑا تو بڑا، بلکہ اللہ بڑا رسول بڑا۔ یہ زہر جب پھیلایا گیا تو اس میں ایک سماج کا دھکا تھا، کیونکہ وہی سچویشن مکے میں تھی جب حضور تشریف نہیں لائے تھے ظاہراً، باطناً تو حضور تھے اور ہیں، صحیح نا؟ بانٹ دیا گیا، یہ قبیلہ بڑا، وہ قبیلہ چھوٹا، وہ قبیلہ بڑا۔ یہ بانٹا کس لیے گیا تھا؟ تاکہ کوئی چھوٹا آدمی بڑے ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ سماج کا کچلا ہوا کوئی آدمی کبھی ایوان حکومت پر نہ بیٹھنے پائے، معاشرے کا کچلا ہوا کوئی بندہ ارباب اقتدار کی چوکھٹ پر نہ پہنچنے پائے۔ ریزن یہ تھا جب سرکار تشریف لائے تو چہرہ دیکھا، سرکار تشریف لائے تو لوگوں کا مزاج دیکھا، سرکار تشریف لائے تو لوگوں کے خیالات دیکھے، سرکار تشریف لائے تو لوگوں کے تصورات دیکھے، سرکار تشریف لائے تو پورے مکے کی حالت دیکھی، پورے ورلڈ کی حالت دیکھی۔ تو سرکار نے ایک خطبہ دیا تھا، وہ خطبہ اگر واقعی مولوی اپنی زبان سے کہے اور عمل کرے تو پوری دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ لوگ سننے والے اگر سنیں اور اس کو دل کی گہرائیوں میں لے کے جائیں تو یقیناً انقلاب۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ تم میں سے کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، کسی چھوٹے کو بڑے پر فضیلت نہیں، کسی بڑے کو چھوٹے پر فضیلت نہیں۔ کوئی بڑا نہیں ہے، نہ گورا بڑا، نہ کالا بڑا، نہ امیر بڑا، نہ غریب بڑا، نہ محتاج بڑا، کوئی بڑا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ پھر بڑا کون ہے؟ بولیے سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ بڑا کون ہے؟ میرا خاندان بڑا کہ تیرا خاندان بڑا کہ ان کا خاندان بڑا کہ ان کا خاندان بڑا، آخر بڑا کون ہے کون؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، قرآن کی آیت پڑھی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بڑا وہ نہیں جو تو سوچتا ہے، بڑا وہ نہیں جو یہ سوچتے ہیں، بڑا وہ نہیں تو یہ سوچتے ہیں، سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، جو خدا سے سب سے زیادہ ڈرے گا، خشیت ربانی جس کے دل میں سب سے زیادہ ہوگی وہ بڑا ہوگا۔ اے ابو بکر، آپ پر لاکھوں سلام، خشیت ربانی آپ کے دل میں تو آپ کو اللہ نے بڑا بنا دیا۔ عمر، آپ کے دل میں خشیت ربانی، اللہ نے آپ کو بڑا بنا دیا۔ بڑا ذات برادری کے لحاظ سے نہیں، بڑا خدا اور ایشور سے سب سے زیادہ ڈرنے کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ ضرور پڑھے تھے یہ تعارفوں کے تھے تاکہ پہچانے جائیں، مگر حقیقت تو یہ ایک تھے۔ بلال کو تکلیف ہے تو ابو بکر کا چہرہ درد میں ہے، صہیب کو اگر تکلیف ہے تو عمر کے چہرے میں درد ہے۔ بتاؤ اسی تکلیف کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں، یہ سسٹم ختم کر دو۔ تم مسلمان ہو، ایمان والے ہو، نسل کے اعلیٰ حضرت ہو،
چاہے رشتے دار ہو نہ ہو، چاہے تمہاری برادری کا ہو چاہے نہ ہو، چاہے تمہارے خاندان کا ہو نہ ہو، اس کو گلے لگانا، اس کو سینے سے لگا کے بچانا۔ 1500 سالہ جشن ولادت ہم اس طرح مناتے ہیں جس بھید بھاؤ کو حضور نے ختم کیا تھا، اسی بھید بھاؤ کو ہم یہاں ختم کر رہے ہیں۔ یہ میری تقریر کا پیغام ہے۔ اور جب دل اس طرح تھا تو وہاں ساتھ نہیں تھی، جب راجا نے قید کیا ایک لڑکی کو، اس نے کہا حجاج میری مدد کرو، تو اس وقت حجاج بن یوسف نے پہلے 2 لشکر روانہ کیے ہند کی سرزمین پر، دونوں کو مصلحت الہی کے تحت شکست ہوئی۔ محمد ابن قاسم کو بھیجا، اپنے بھتیجے کو بھیجا، ہند کی سرزمین پر پہنچے، بڑا انقلاب ہوا، کبھی زندگی نہیں بتاؤں گا، اور اس بچی اور اس خاندان کو آپ نے نکلوایا۔ یہ جنگ ہندوستان کی نہیں تھی، یہ جنگ ایمان والوں کی تھی، کہ ایک بہن کا درد انہوں نے محسوس کیا، ایک بھائی کا درد محسوس کیا، ایک بیٹی کا درد محسوس کیا۔ یہ درد جس دن مسلمان اپنے سینے میں محسوس کر لے گا، 57 ملک اسلامی ہیں، سب مردہ ہو چکے ہیں، سب دفن ہو چکے ہیں، سب کی روحیں نکل چکی ہیں، غزہ پیاسا مر رہا ہے، غزہ بھوکا مر رہا ہے، غزہ پہ آگ برسائی جا رہی ہے، ظلم و تشدد گرایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ جو درد رسول نے پیدا کیا تھا وہی درد ہم نے بھلا دیا، وہ درد اگر آ گیا یقین مانو تو پھر اسلام اٹھے گا، مسلمان اٹھے گا اور دنیا کو بتائے گا ہم وہی ہیں جن کی رگوں میں سرحدین یوسف کا خون دوڑ رہا ہے، ہم وہی ہیں جن کی رگوں میں محمود غزنوی کا خون دوڑ رہا ہے، ہم وہی ہیں جو خواجہ فرید نواز کے غلام ہیں، ہم وہی ہیں جو منار العالمین کی چوکھٹ سے پیار کرنے والے ہیں، ہم وہی ہیں جو اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے ہیں، پکار کے کہیں گے او ظالم شر، ہم وہی ہیں کہ کشت و کشت بھی دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے جرماند میں دوڑا دیے